بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرہ کلاس تاہم مضمون اسلامیات میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مصرفت ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے حدیث نمبر 9 لکھی بھی ہوگی اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہم اس کلاس میں حدیث نمبر 10 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 10 ہے بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس تم میں سے بہترین انسان، من ینفع الناس جو دوسروں کو نفع دے۔ ترجمہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو۔ تشریح: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں اور اسے فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ خیر الناس بننے کا یہی بہترین طریقہ ہے اور اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اسلام ہر جگہ میانہ روی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان پر حقوق اللہ پلس حقوق العباد ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد چھوڑ دیتا ہے یا حقوق العباد ادا کرتا ہے اور حقوق اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں سچا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ حقوق اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کا حق، لیکن اگر انسان میں کمی کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے یا انجانے میں، اگر اللہ چاہے تو اپنے حق کو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود اسے معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ عظمت کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے اور حقوق العباد گرفت کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جو ہیں اس پر گرفت ہے، جب تک کہ وہ بندہ خود اسے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ حق کی جمع عباد لفظ عبد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بندہ، یعنی بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو ایک بندے کے دوسرے بندے کو پورے کرنے ہیں۔ اسی لحاظ سے حقوق العباد بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک شخص اللہ کی خاطر خوب عبادت کرتا ہے لیکن بندے کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو ایسے شخص ہرگز سچا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس حدیث میں بہترین عمل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کا عمل انتہائی خوبصورت اور پسندیدہ ہے۔ اس دنیا میں عزت و کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ حدیث کی زبان میں خیر الناس ہیں، یعنی بہترین لوگ۔ یہی لوگ دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات سے ہمکنار ہوں گے اور انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو فائدہ دے۔ یاد رکھیے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، خوب بندگی اور عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا نہیں تو ایسا شخص بہترین مسلمان نہیں ہے۔ بہتر شخص کون ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے اور لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرے، اگر کوئی بھائی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور کرے، اگر کوئی حاجت روا ہے اس کی حاجت پوری کرے اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو مقدم رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہارا اور غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آتا، گھر میں جو کچھ بھی ہوتا آپ اسے دے دیتے۔ کبھی کسی سائل کو کسی سوال کرنے کو خالی ہاتھ آپ نے نہیں لوٹایا اور آپ اپنا کام اپنے دست مبارک سے کرتے تھے اور ضرورت مند لوگوں کے کام بھی آپ کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً کسی کی بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، کسی معذور کو سودا سلف لا دیتے تھے۔ یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا
ایک بڑھیا تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے سے گزرا کرتے تھے تو وہ ان پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو اس نے کوڑا نہ پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ یہاں ایک بڑھیا تھی، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کرنے چلے گئے اور اس سے وہ بڑھیا اتنی متاثر ہوئی کہ وہ اسلام لے آئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس عمل کو کر کے دکھایا اور اپنے امت کو بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا اور تعاون کرو اور مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ ترجمہ: نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس امت کو بہترین امت قرار دیا کہ نبیوں کا جو سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا، تو اس کے بعد نبیوں کی جو ذمہ داری تھی وہ اس امت کو سونپی گئی ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہم کسی مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے دوسروں کے ظلم سے اس کو بچاتے ہیں، یہ اس کی مدد ہے۔ لیکن ایک ظالم ہے، اس کی مدد کیسے کی جائے؟ تو ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، جو وہ کر رہا ہے تو یہ اس کی مدد ہوگی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر آپ کہیں پہ کوئی برائی آپ نے دیکھی اور اسے منع نہ کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اس برائی میں برابر کے شریک ہو گئے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی یہی حکم دیا گیا کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ کی محبت، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ نیکی کرے، یعنی کوئی حاجت روا ہے اس کی حاجت پوری کرے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرے۔ تو اللہ کے ہاں ایسا بندہ جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور دوسرا شخص جو بیوہ کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں، ان کو برابر ثواب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ایسے وسائل، ایسے سبب پیدا فرما دیتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی بآسانی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ کسان اگر کھیت بوتا ہے، اگر اس سے پرندے کھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹانا یا کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا اگرچہ زیادہ مشکل عمل نہیں، لیکن انہیں صدقات میں گنا گیا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اشعار: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اپنے لیے تو ہر کوئی
کرتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو آج کی ہماری جو حدیث تھی وہ اسی ٹاپک پر تھی کہ بہترین انسان کون ہے۔ تو بہترین انسان وہی ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ تو بچوں، یہ آج کی آپ کی حدیث نمبر 10 تھی۔ اس کو آپ نے اس ویڈیو سے دیکھ کے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔